IMF پروگرام کیا ہے، پاکستانیوں کی زندگیوں پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، مہنگائی ابھی ہے، کیا مہنگائی کم ہوگی یا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، وہ کتنے عرصے رہے گی، اور پاکستان میں کیا شرح سود مزید بڑھ جائے گی، اس کی کیا مصیبتیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد کیا حالات بہتر ہو جائیں گی اور کس حد تک بہتر ہوں گے، اور کتنی زیادہ مشکلات ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں، ایک عام پاکستانی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں IMF کے پس منظر میں۔ اس حوالے سے 3 ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، اسد علی شاہ ہمارے ساتھ کراچی میں ہیں، حکومت کا وزارت خزانہ کا موقف دے رہے ہیں ماہر معیشت جناب مزمل اسلم۔ یہ بتائیے گا اسد علی شاہ صاحب کہ 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے، پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے، اور ہم نے جو ایگزیمپشنز ہیں وہ ہم نے وڈرا کرنی ہے، 350 بلین روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں نئے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے ایک منی بجٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ پیٹرولیم لیوی جو بڑھے گی کیا اس سے یقینی طور پہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، یہ پہلا آخری والا پوائنٹ جو ہے وہ مزمل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر ظاہر ہے آئل پرائس جو ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب اس میں دونوں طرف کی اسپیکولیشن اور فوکاس ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ $100 بھی جا سکتی ہے، لیکن آئی تھنک ابھی تھوڑی سی ایز ہوئی ہے، اور امید تو یہ ہے کہ اگر یہ ریڈیوس ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے پیٹرولیم پرائس نہ بڑھے۔ تو یہ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے 350 بلین روپے 350 بلین کے جو ہم نے ٹیکسز لگانے ہیں، یہ کیسے مینیفیسٹ ہوں گے؟ یہ جو ایگزیمپشنز جو ودرا کرنے ہوں گے انہوں نے، وہ اس کے لیے تو کوئی بل انہوں نے بنا دیا ہے میرے خیال میں۔ عوام پہ کیسے اثر انداز ہوگا وہ ایگزیمپشن جب اس میں دیکھیں عوام پہ کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا آئٹمز ہیں، کس پہ ودرا کر رہے ہیں یہ ایگزیمپشنز۔ کچھ ایگزیمپشنز ودرا اگر کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو امپورٹس کو اگر کرب کرنے کے لیے کچھ لگژری گڈز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ عوام کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس پہ ایگزیمپشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس طرح کی چیزیں جیسے فرٹیلائزر جو ہے اس کے اوپر ریڈیوس ڈیوٹی ہے، وہ 8 شیڈول میں ہے، اور اس کو اگر 17% پہ لے جاتے ہیں تو وہ تو کافی ایگریکلچر کو امپیکٹ کرے گا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، ملک پروڈکٹس ہیں، کچھ کیمیکل انڈسٹری ہے، کوئی کنسٹرکشن۔ تو مزمل صاحب بتائیے گا کیا میٹرکس ہے، یہ جو سب چیزیں، یہ جو ایگزیمپشنز وڈرا ہوں گے، اور پھر یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس پہ ہم اضافہ کریں گے، تو کیا گورنمنٹ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پھر نیچے آئیں گی، ساری چیزیں رول ڈاؤن ہوں گی، عوام تک پہنچیں گی، تو کتنا ہٹ کریں گی، اور پھر گورنمنٹ کے پاس اس کی کیا کنٹینجنسی ہے؟ دیکھیں کامران میں جو 56 آئٹم جو SPI کے ہیں جو عام آدمی کے استعمال میں، اس میں تو میرے خیال سے کوئی بھی آئٹم ایسا نہیں ہے جس پہ سیلز ٹیکس لگ رہا ہے۔ پھر فرٹیلائزر کی بات کی اسد صاحب نے، اس پہ بھی ان کے لیے نیوز ہے کہ اس پہ ہم سیلز ٹیکس نہیں لگا رہے، ٹریکٹر پہ نہیں لگا رہے، جو کھانے پینے کی سینسیٹیو چیزیں اس پہ نہیں لگا رہے۔ یس، لگژری موبائل فون پہ لگ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں پہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور بڑھ جائے۔ جو امپورٹڈ جسے کہتے ہیں کہ گارمنٹس آتے ہیں، جوتے آتے ہیں، ان چیزوں پہ لگ جائے گی۔ کچھ ماضی میں ہم نے انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکس ایگزمپشنز دی تھی، جیسے پاور پلانٹ وغیرہ کو، اب وہ لگ چکے ہیں، تو ان کی ایگزمپشنز کو وڈرا کریں گے، ان کے اسپیئر پارٹس وغیرہ کو۔ تو ایک عام آدمی سے یہ دور کی چیز ہے۔ اور دوسری ایک بات اس کو بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے 6000 ارب میں 300 ارب کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری جو معیشت کا حجم ہے وہ ہے 55,000 ارب روپے جو اس وقت ہے، اس سال جو ہماری 55,000 ارب روپے آئے گی۔ اور دوسری بات کامران میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں آپ سارے، یا آپ یوں بول رہا ہوں، آپ کو نہیں بول رہا، ہم سارے یہ کہہ رہے ہیں معیشت کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو مہنگائی بھی ابھی 9.2% ہے، ٹیکس ہمارا اوپر، ایکسپورٹس ہماری اوپر جاری ہے، کرنٹ اکاؤنٹ یہ 4 مہینے میں اوپر آیا ہے، اور وہ عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں کی وجہ سے اوپر آیا ہے، جس پہ ہم ہر روز ایکشن لے رہے ہیں۔ ہم نے کرنسی کو ڈیپریشیٹ کیا، شرح سود کو بڑھایا، شرح سود میں اتنا ہمیں لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، میری بات سنیں کہ 13.25% سے 7% بھی اسی حکومت نے کیا تھا۔ 2100 ارب روپے کا جو ہے ریلیف دیا اسٹیٹ بینک نے صرف، اور اس وقت جو ہے نارمل حالات نہیں تھے، وہ ایکسٹرا آرڈنری میجر تھا۔ ابھی تو ہم نارمل جسے کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کی طرف آئے ہیں، اور اس میں لوگ ایسے ناراض ہو رہے ہیں کہ حکومت نے وہ پرماننٹ کر دیا تھا 7%۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ماضی میں 2008 میں کرائسس آیا تھا، 6 مہینے اگر کوئی عالمی کرائسس رہے تو پاکستان جو ہے اڑ جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہماری جو پوزیشن ہے، یہ 5 مہینے سے تقریباً مئی سے یہ کرائسس چل رہا ہے،
اور ہمارے جو ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $17 ارب کے قریب ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ہم سسٹین کر رہے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی سسٹین کر رہے ہیں. $1.6 ارب پچھلے مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہوا, اور لیکن ہمارے جو ریزروز اس سے کم نہیں ہوئے. تو یہی اسٹریٹجی ہے. آگے ہم نے سعودی آئل فیسلٹی بھی ارینج کر لی ہے, اور یہ تمام لون بھی. تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ذرا مجھے سمجھائیے گا, ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہے اور میرے ذریعے آپ پاکستان کے عوام کو بھی سمجھائیے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو ایک پروگرام ہوتا ہے یہ بٹر پل ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آئی سی یو میں جب مریض ہوتا ہے تو آپ کو آئی سی یو میں ڈالنا پڑتا ہے, پھر سرجری کرنی پڑتی ہے, اور یہ جو پروگرام جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں سختیاں ہی سختیاں ہیں. لیکن یہ کیا ہے جو ہمیشہ سے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ اسٹیبلٹی فالوز اے پروگرام, اتنا سخت پروگرام, اس کی اتنی سختیاں, لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک کوارٹر, دوسرے کوارٹر, تیسرے کوارٹر کے اندر جو ہے اس میں بہتری آنے لگتی ہے. تو یہ کیا دوا ہوتی ہے جو کہ ہمیں آئی ایم ایف سے لینی پڑتی ہے, ہم خود نہیں اپنے آپ کے لیے پرسکرائب کر پاتے؟ جی یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کی عادت نہیں رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ آئی سی یو میں ہیں تو آپ 100 میٹر کی ریس تو نہیں جیتنے چل پڑیں گے. آپ کو پہلے مریض کو سٹیبل کرنا ہوگا, پھر آہستہ آہستہ اس کی بحالی ہوگی, پھر کہیں جا کر وہ کرے گا. معیشت کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جب معیشت اس حالات میں پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو مالیاتی امور ہیں اس کو درست کریں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹیکسز زیادہ لگائیں, وہ یہ نہیں کہتے آپ اپنا جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آپ مینیج کریں, وہ یہ نہیں کہتے ہیں آپ کو آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں. یہ سب جو متھ یہاں بنی ہوئی ہیں, ہمیں اپنے عام لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آئی ایم ایف اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب ہم وہ پروگرام فالو نہیں کرتے. یہ فرمائیے گا اسد علی شاہ صاحب کہ یہ کتنی ضرورت تھی ہماری جو معاشی ایشوز اس وقت ہیں, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارا پریشر جو ہے, کرٹیسزم ہے, وہ یہ ایک تو ہمارا ایکسچینج ریٹ کہ وہ کچھ زیادہ گر چکا ہے, اور ایک ہمارا اب یہ جو پالیسی ریٹ سامنے آیا ہے کہ 1.5% کا آ گیا, اور آگے کے لیے بھی راستہ کھلا رکھا ہے. کیا میں نے دیکھا ہے کہ شوکت ترین صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ایگریسو ہو گئی ہیں دونوں معاملات. میں آپ کو سناتا ہوں شوکت ترین صاحب کا جو سینٹرل بینک کی فورن ایکسچینج جو ہمارا ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے, اور جو ہمارا اس وقت پالیسی ریٹ میں اضافہ ہوا ہے 1.5% کا, شاید مکمل تسلی نہیں ہے شوکت ترین صاحب. میرا اس پہ ویو بہت کلیئر ہے, اور میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہہ دیا ہے اور ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس ہمارے اس وقت ہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ہماری ہمارٹ کرنا چاہیے کور انفلیشن کو. کور انفلیشن 6.5 6.7 ہے یا 6 ہے, اس کے اوپر تو ہم ابھی تک بھی پازیٹیو ہیں. وہ وقت تو نہیں آئے گا انشاءاللہ کہ وہ 13.25, مطلب اس وقت کور انفلیشن جو تھی آپ کی وہ 8% تھی اور انہوں نے 13.25 کر دیا تھا. میرے نزدیک تو زیادتی تھی. میرا نہیں خیال کہ ہم ان سٹیپس میں پھر جائیں گے جس طرح ہم 2019 میں گئے تھے. ایٹ لیسٹ میری واچ پہ تو یہ نہیں ہوگا. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری گروتھ ہم نے ابھی بڑھانا شروع کی ہے اور اسی کا گلا کاٹ دیا جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے قریب اپنا ریٹ رکھیں. وہ 166 167 ہے, اس سے اوور ویلیو بھی نہ ہونے دیں. ₹9 انڈر ویلیوڈ ہے اس وقت روپیہ. ہم جب یو ہو جاتے ہیں کہ 169 سے جا کے 152 پہ چلے گئے, جب 152 پہ جا رہا تھا دبا کے خریدتے ڈالر ہم مارکیٹ سے اور اپنے پاس رکھ لیتے. تو ایسی کیا بات تھی؟ جو اب 175 جا رہا ہے اس وقت وہی ڈالر بیچ دیتے. تو میرے نزدیک ہر چیز جو ہے وہ آدمی سیکھتا ہے. تو میرے خیال ہے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے, اس میں کافی قابل لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے اس پہ سیکھا ہوگا اس سے. تو آپ کیا ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ شاید اس سے کم سخت دبا کے اندر ہمارے لیے کچھ بہتری کا, یعنی کہ ایکسچینج ریٹ پہ سینٹرل بینک کو انٹروین کرنا چاہیے تھا, اور یہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو شاید کچھ زیادہ ایگریسولی بڑھا دیا؟ اس میں کوئی بیچ کی میرے خیال میں میرا ویو ہے کہ جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے, دیکھیں اس میں ہمارے جو ریزروز جو مزمل بات کر رہے تھے, اتنی بڑی اکانومی جہاں پر آپ کی اگر $70 بلین کی جس حساب سے ہمارا چل رہا ہے امپورٹ, اس میں اگر آپ کی 17 بلین کی ریزروز ہیں, اور وہ بھی اس میں ڈیٹ آپ کی جو ہے وہ تقریباً ایکسٹرنل ڈیٹ $100 بلین کی ہے, تو یہ تو کوئی ریزروز نہ ہوئے نا. مطلب پھر آپ نے وہ بھی بورونگ کی ہوئی ہے, وہ جو آپ نے اوورسیز پاکستانی سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $2-3 بلین وہ لے کے آئے ہیں. تو یہ تو ہم کم از کم ایمرجنسی پہ اور آئی سی یو پہ ہی چل رہے ہیں. تو اٹ از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ, اینڈ دیٹ از وائی نو انویسٹر از کمنگ. اور انویسٹمنٹ آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں اس میں وہ آؤٹ فلو ہی آؤٹ فلو ہو رہا ہے.
ہماری مارکیٹس میں. ہماری آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں, اٹ از ون آف دا لوئسٹ, یعنی 2017 میں $100 بلین کی مارکیٹ کیپ تھی, تو وہ اب $45 بلین سے بھی نیچے آ گئی ہے. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں نا, تو ایکسچینج کو تو نہیں کر سکتے. اب اسی کو دیکھنا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے, میرے خیال میں پہلے بھی سینٹرل بینک نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا, جو شروع میں آ کے سارا انفلیشن مینج کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں, اور بہت سارے اکانومسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں, کہ انٹرسٹ ریٹ اور مانیٹری پالیسی اتنی افیکٹو نہیں ہے. یہ سپلائی شارٹیجز اور جو بات کر رہے ہیں, زیادہ تر انفلیشن آپ کی انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز خود بھی گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کی وجہ سے ہے. ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن کی وجہ سے ہے. یہ کوئی بہت زیادہ کریڈٹ اویلیبلٹی کی وجہ سے نہیں ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ جو تھوڑی زیادہ آپ کی گروتھ آ رہی تھی, یا کیپٹل فارمیشن ہو رہی تھی, یا ایکسپورٹ ریلیٹڈ آپ کی انڈسٹری لگ رہی تھی, وہ اور ڈیٹر ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ کر لیا انہوں نے, اور جس میں شوکت ترین صاحب جو دبے الفاظ میں جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مزل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں پیٹرولیم لیوی بھی جو ہے وہ اس حدات سے اس کے اثرات نہیں ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم ایگزمپشنز کر رہے ہیں عام آدمی پہ اثر نہیں ہوں گے. یہ بھی ہے نا کہ اب ہمیں بجلی کے ٹیرف بھی بڑھانے ہیں نا, بجلی کے بل بھی بڑھیں گے, یہ بھی ہمیں کرنا ہے نا. کامران بھائی, جو پریس کانفرنس ہوئی تھی میری جو ہے, اور آج وزیر توانائی سے بات بھی ہوئی تھی, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو نیکسٹ ریویو ہوگا وہ مارچ میں ہوگا. یہ جو ابھی ₹1.68 بڑھا ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا, وہ 30, 40, 50 پیسے ہوگا. اب آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ اگر ہمارے ملک میں ابھی اس وقت اگر افیکٹو ٹیرف جو ہے ₹15 ہے سارے ٹیکسز سے پہلے, اگر 8 آنے ہوتا ہے 3-4 مہینے بعد, تو وہ 3-4% ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت انرجی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہے. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے جو ہے خبر آئی ہے کہ فرانس میں جو ہے €300 پہ جو ہے نا ان کی الیکٹریسٹی کراس کر گئی ہے, اور 11 سال کا ہائی ہے. اور جو پوری دنیا میں جو ہے 5 گنا جو ہے نا اسی سال قیمتیں بڑھی ہیں. تو ہم آسمان سے تو نہیں اترے, اور ہمارے ایشوز, ہم یہ تمام کی تمام چیزیں باہر سے درآمد کر رہے ہیں. گیس ہماری جو سستی والی ہے وہ دنیا کی سستی ترین گیس ہے, اور 2019 سے جو پائپ گیس لائن جو میرے آپ کے گھر پہ آ رہی ہے اس کا ہم نے ٹیرف نہیں بڑھایا, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اور رہا سوال یہ جو ہے ابھی بات کر رہے تھے اسد بھائی, یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انفلیشن ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. میں خود کہتا ہوں آپ کو مانیٹری مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارا مسئلہ سب سے بڑا امپورٹس ہے. اس وقت اگر یہ ایکسچینج ریٹ کو ہم نہیں کریں گے, روکیں گے, جو اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیا تھا, تو ہمارے 1 سال میں ریزروز اڑ گئے تھے اور ہم جو ہے بہت تکلیف میں آ گئے تھے. اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈھونڈتا ہوں میں کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کیا ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب یہ بتائیے گا, جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اوور آل پرسیپشن کے لیے, ضرورت کے لیے IMF پروگرام ایک اچھی چیز ہے, ہم پروگرام کے اندر داخل ہو گئے, ہماری ایگریکلچر پروڈیوس اس دفعہ بہتر ہے, کاٹن ہماری پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہوئی ہے, ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ مسلسل بہتر ہو رہی ہیں, ہماری ریونیو جنریشن کافی اچھی ہوئی ہے. اب تک تو ہماری کارپوریٹ ارننگز بھی جو ہیں وہ ہسٹوریکل رہی ہیں. کیا یہ اب پروگرام کے بعد, اس تمام ایگزمپشنز کے بعد, یہ کہ اب اس میں کنسولیڈیشن کی گنجائش باقی ہے, یا یہ اب ٹیپر ڈاؤن کریں گے؟ کیونکہ اگر یہ اس جگہ پہ رہتی ہیں اور یہاں سے کچھ آگے بہتری بھی ہوتی ہے, پھر تو لائٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. جی بالکل, میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جو کڑوی گولی ہم نے لی ہے, تو اس دفعہ ہم نے وہ اقدامات نہیں کیے جو ہم ماضی میں کرتے تھے, جس سے ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. آپ نے جو اشاریے دیے ہیں وہ سارے یہ شو کر رہے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے ہاں کریکشن فنڈامنٹلی ان چیزوں میں ہو رہی ہے جس کو پہلے ہم نہیں کرتے تھے, اور جس کی وجہ سے ہمیں بار بار IMF کی طرف جانا پڑتا تھا. اگر ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے تو ہمیں ان چیزوں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا جو بلا وجہ ہم یہاں منگواتے ہیں. تیل کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی قیمتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں, مگر کیا ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں, کہ ہم توانائی کے وہ ذرائع پیدا کریں جس سے ہمیں سستی بجلی ملے, بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے کریکشن ہونی چاہیے. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ ٹیکسوں کے نظام کے اندر بھی ہم ہر وقت یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ٹیکسوں کا نظام خراب ہے, مگر آپ دیکھیے کتنے لوگ پاکستان میں اپنے ٹیکس کے جو ہے اپنی آمدنی کے مطابق دیتے ہیں. اگر ہم ٹیکس کے نظام کو سادہ کریں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف مائل کریں گے, تو ہمارے ہاں انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی اور ہماری گروتھ بھی زیادہ ملے گی. بالکل صحیح فرمایا. انڈرلائنگ ورڈ ہے وہ گروتھ ہے, اگر ہم اپنی پائیدار کریں گے. بالکل صحیح. اسد شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ڈو یو سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل؟ جب ہم یہ فائنینشیل ایئر کلوز کرنے جائیں گے, IMF کا پروگرام کے 3 کوارٹر ہو چکے ہوں گے, اور یہ جو تمام ہماری ایگریکلچر پروڈیوس اور ریونیوز, یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی, تو
کیا ہم انٹر ہو سکتے ہیں کسی بہتر سچویشن میں؟ دیکھیں ایگریکلچر جو اس سال تھوڑی سی بہتر ہے، گنے کی پروڈکشن اور کاٹن جو ہے وہ اگر آپ پچھلے سال کیونکہ بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو اس لحاظ سے تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن آل ٹائم سے تو بہت اوور آل اگر آپ ایگریکلچر ہمیں دیکھیں پروڈکٹیوٹی جو ہے تو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ گروتھ تو نہیں ہے، تو اسی طریقے سے نہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ انڈسٹری میں، نہ کوئی ہماری سروس سیکٹر میں، تو بات یہ ہے کہ دس از بزنس ایز یوزول۔ یہ لگ رہا ہے ایل ایس ایم گروتھ وغیرہ بھی تھوڑے دنوں بہتر ہوئی، اور ایکسپورٹس میں ہماری یقیناً بہتری ہے۔ ایکسپورٹس آپ کی جو بڑی ہیں کتنی بڑی ہیں، 10% آپ کی گروتھ ہے۔ 10% گروتھ جب آپ کی امپورٹ 70% گروتھ ہو رہی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں ہم کموڈیٹیز بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کموڈیٹی پرائسز ہر جگہ بڑھ گئی ہیں اور یہاں بھی ہماری بھی بڑھ گئی ہیں، اس لحاظ سے تھوڑی سی اور پلس کووڈ میں انہوں نے اچھا مینج کیا تو اس زمانے میں ہماری انڈسٹری کھلی رہی، اور باقی انڈیا بند ہو گیا یا چائنا بند ہو گیا تو اس سے تھوڑی سی مارکیٹ ایکسیس بہتر ہوئی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن میں چلے گئے ہیں۔ آپ یارن بیچ کے اور تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کر کے ہمارا ٹرن اراؤنڈ پاسبل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کافی زیادہ کام کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا پروجیکشنز ہیں مزمل صاحب؟ گورنمنٹ کی، آئی ایم ایف کی پروجیکشنز اپنی جگہ ہیں، سینٹرل بینک کی اپنی جگہ ہیں، بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے آپ کا؟ مختصر، بہت مختصر۔ دیکھیں میں آپ کو اب اس میں جو ہے نا ایز اے معیشت دان بتاؤں گا، پرانا مزمل آپ کے پاس آ گیا ہے۔ ہماری اس سال ایکسپورٹس جو ہے 30 ارب ڈالر ہوں گی جو پچھلے سال 25.5 ارب ڈالر تھی۔ ریمیٹنسز ہماری 31 سے 32 ارب ڈالر ہوں گی جو مسلم لیگ نون 19 ارب ڈالر دے کے گئی تھی، تو یہ دونوں ملا لیں تو یہ 70 ارب ڈالر ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ہماری درآمدات جو پہلے 6 مہینے میں بڑھی ہیں اگلے 6 مہینے میں کم ہو جائیں گی، اور اس وقت مسئلہ صرف ایک بات آپ کو میں بتا دوں، باٹم لائن ہے درآمدات ہیں۔ اب ہمیں جو ہے چینی نہیں منگانی، چینی کا سیزن شروع ہو گیا ہے، گندم انشاءاللہ نہیں منگانی پڑے گی، کپاس ہم نے پچھلے سال منگائی تھی وہ کم ہو گئی ہے، ویکسینز ہم نے جو بہت زیادہ منگائی تھی اب اس کا بھی ریشو کم ہونا شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ اگر یہ انٹرنیشنل پرائز بوم کٹ ہوتا ہے جو مجھے امید ہے ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ کا سیکنڈ ہاف درآمد کا اسرا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا ہمیں اکاؤنٹنگ اپروچ میں نہیں جانا، اکانومکس اپروچ پہ جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اکرام الحق، جناب اسد علی شاہ، مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے۔